بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معاذ بن جبل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا توزی امرۃ زوجہا فی الدنیا الا قالت زوجته من الحور العین لا توزی قاتلک اللہ فانما هو عندک دخیل یوشک ان یفارقک الینا۔ یہ روایت مسند احمد سے لی گئی ہے، رقم ہے 21,528۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو آہو چشم گوریوں میں سے اس کی بیوی کہتی ہے، اللہ تجھے ہلاک کرے، اس کو تکلیف نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، قریب ہے کہ یہ تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ اس طرح کی جتنی چیزیں بھی روایتوں میں بیان ہوتی ہیں، یہ اصولی بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی نہیں گئیں، دکھائی گئیں۔ یعنی یاجوج باجوج کا خروج ہونا ہے، دجال کو آنا ہے، یا اس طرح کی اور جتنی چیزیں، فتنوں کے بارے میں جو خبریں دی گئی ہیں، آپ نے اپنے بعد میں یہ بتایا کہ خلافت قائم ہوگی، یا اور اس طرح کی پیشین گوئیاں، یا مثال کے طور پر وہ پیشین گوئی کہ جو قیامت کے بارے میں کی گئی ہے، یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالعموم دکھائی گئیں۔ یعنی وحی کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ لفظ اللہ کی طرف سے آئیں، ایک کلام اللہ کی طرف سے آئے، الفاظ میں بات بیان کی جائے اور وہ سنی جائے۔ یعنی وہ الفاظ کیا ہوتے ہیں، کیسے سنے جاتے ہیں، وہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن وہاں بات بتائی جاتی ہے اور پیغمبر اس کو اخذ کرتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، ارات ہوتی ہے۔ اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جس وقت مثلا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کر دیا، اور اب یہ سوال تھا کہ اس کے حج کے لیے کیا مناسک ہوں گے، تو وہ حج کے مناسک جو اب آپ ادا کرتے ہیں، جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، کنکر مارتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، تو یہ بتائے نہیں گئے، یہ دکھائے گئے۔ تو اس لیے دعا بھی یہی تھی کہ ارنا مناسکنا، یعنی یہ دکھائے گئے ارات۔ یہ جو دکھائے جاتے ہیں اس میں دونوں صورتیں ہوتی ہیں، یعنی بیداری میں مشاہدہ کرا دیا گیا ہمارے سامنے، گویا جس طرح ایک پردہ سیمی پر اسکرین پر چیزیں آ جاتی ہیں، اس طرح دکھا دیا گیا۔ اس کی مثال بھی عام لوگوں کے بھی علم میں ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا کہ مجھے رات کو یہ مشاہدات کرائے گئے ہیں اور اس میں بیت المقدس کا ذکر کیا، تو لوگوں نے سوالات پوچھنے شروع کر دیے، اور سوالات اسی طرح کے تھے کہ جو اگر آپ باقاعدہ کسی جگہ سے ہو کے آئے ہوں تب بھی ممکن نہیں ہوتا کہ جوابات دیے جا سکیں۔ یعنی کون یہ کہے گا کہ میں نے ستون بھی گن لیے تھے اور سیڑھیاں بھی گن لی تھیں، لیکن پوچھنے شروع کر دیے۔ تو خود حضور نے یہ بیان فرمایا ہے، حدیثوں میں آتا ہے، اور میرے نزدیک صحیح ہے یہ بات، کہ اس وقت مجھے شدید خلجان لاحق ہوا کہ میں تو ان میں سے کچھ بھی نہیں بیان کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ میرے سامنے وہ ساری تصویر لے آئے۔ یہ گویا بیداری کا مشاہدہ تھا، اور فرمایا کہ پھر میں ایک ایک چیز کو وہ پوچھ رہے تھے حرم میں بیٹھے ہوئے، اور میں دیکھ کر جواب دے رہا تھا۔ اسی طرح کا معاملہ اس وقت ہوا جب نماز پڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی، تو ارات ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ بعض اوقات تو حقیقی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات مستقبل کی چیزیں ممثل کر کے دکھا دی جاتی ہیں۔ یعنی وہ اس وقت نہیں ہے، لیکن مستقبل میں وہ جیسے پیش آئیں گی بالکل اسی طرح سے ممثل کر کے، جس طرح کہ آپ کسی چیز کو کرداروں میں بدل دیتے ہیں، وہ دکھا دی جاتی ہیں۔ یہ ارات ہوتی ہے۔ تو یہ معاملہ بھی بالکل اسی طریقے سے ارات میں ہوا ہے۔ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کی میں نے وضاحت کی ہے کہ یہ جو فرمایا کہ جب کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو وہ کون سا شوہر ہے، یعنی اس شوہر کو جو اپنی نیکی، خیر
اور صلاح و رشد کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو چکا ہے، یعنی یہ اس کا ذکر ہے۔ ہر میری آپ کی طرح کا شوہر زیر بحث نہیں ہے، پہلے وہ شوہر بننا چاہیے، یعنی اس شوہر کو جو اپنی نیکی اور خیر و صلاح اور رشد کی وجہ سے جنت کا مشتاق ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کا حقدار ہے کہ اس طرح کی تکلیف دینے والی بیوی سے اس کو وہاں نجات دلا دی جائے۔ یعنی جب اس طرح کی بیویاں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا نہیں کرے گا، نجات دلا دی جائے۔ یہی معاملہ ظاہر ہے کہ تکلیف دینے والے شوہروں کا بھی ہونا چاہیے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قرآن میں یہ طریقہ ہے کہ کبھی زیادہ معاملہ اگر عورتوں کا ہو تو بس ان کو بیان کر دیا جاتا ہے، جس طرح کہ میں بیان کر چکا کہ بدکاری کی تہمت کے معاملے میں عورتیں زیر بحث آ گئی ہیں، مرد نہیں آئے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کے مقابل کو خود سمجھ لیں، اس میں کوئی تردد نہ ہو۔ یہی معاملہ ظاہر ہے کہ تکلیف دینے والے شوہروں کا بھی ہونا چاہیے۔ اس طرح کے موقعوں پر کسی حکم یا فیصلے کے عقلی مقتضیات اسی طرح الفاظ میں بیان نہیں کیے جاتے، اور قاری سے توقع کی جاتی ہے یا سننے والے سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ انہیں خود سمجھ لے گا۔ یہ قرآن کا بھی عام اسلوب ہے، یعنی اس میں یہ طریقہ ہوتا ہے، ایک بات بیان کی گئی ہے، الٹ کو آپ خود سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی اسی طرح کا معاملہ عورتوں کے ساتھ پیش آ رہا ہوگا، کسی مرد کی طرف سے پیش آ رہا ہوگا، تو اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ اس کے بعد میں نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی اس کو بھی میں نے واضح کیا ہے، اس سے یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ آہو چشم گوریاں اپنے ہونے والے شوہروں کے بارے میں یہ گفتگو اس وقت جنت میں بیٹھی ہوئی کرتی ہیں، یعنی یہ واقعہ نہیں ہے جو اس وقت پیش آ رہا ہے۔ اس باب کی دقت نظر کے ساتھ روایتوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت صاف واضح ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت، دوزخ اور روز قیامت کے بارے میں اس طرح کی چیزیں ممثل کر کے سنائی اور دکھائی جاتی تھی، یعنی اراد کے طریقے کے اوپر تمثیل میں بدل کے دکھا دیا جاتا تھا۔ یہ جو روایتیں اسراء و معراج کی ہیں ان میں بھی بہت سی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، تاکہ آپ ان کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کرتے رہیں۔ تو یہ در حقیقت وہ معاملات ہیں کہ جو جب پیش آئیں گے، جب سامنے آئیں گے، جب نتیجہ دیکھیں گے تو ان کی حقیقت تو اسی وقت معلوم ہوگی، لیکن اللہ کا یہ کرم اور اس کی عنایت ہے کہ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اس کی کچھ تصویریں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، تو ان کو بس تصویروں ہی کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تنبیہ فرما دی ہے اور قرآن میں فرما دی ہے کہ اس طرح کے معاملات میں جتنا علم دے دیا جاتا ہے اس پہ اکتفا کی جائے، اس کے بارے میں بہت کھوج کرید میں نہ پڑا جائے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی چیزوں کی حقیقت جاننے، ان کا مصداق متعین کرنے کو اپنی تگودو کا اصل ہدف بنا لیتے ہیں، وہ لازماً اپنے لیے گمراہی کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بتا دیا ہے۔ میں نے ابھی حال میں اس موضوع پر گفتگو کی تھی کہ ضلالت یا گمراہی اس کے بنیادی اسباب کیا ہوتے ہیں، یعنی دینی معاملات میں، تو اس میں جو 5 چیزیں بیان کی تھیں ان میں سب سے اہم چیز یہی تھی کہ متشابہات امور کا مصداق متعین کرنے کی صحیح کرنا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس میں صحیح اصول یہ ہے کہ لفظ کا مطلب سمجھا جائے گا، بات جانی جائے گی، جو کچھ بیان کر دیا ہے اس کو سمجھنے کا عمل ضرور ہوگا، اس کی حقیقت کو متعین کرنے کے ہم درپے نہیں ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔